طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طریقہ علاج جس کو ہم یونانی طریقہ علاج یا طبی طریقہ علاج یا جڑی بوٹی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج، یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہم نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، قدرتی علاج۔ یہ وہ علاج جو صدیوں سے انسان دنیا بھر میں جہاں جہاں انسان بستا ہے، ہر گھر میں جڑی بوٹیوں کا استعمال کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوتا ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات، چند پرند کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نظام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں جو بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کیے ہیں، وہ اسی لیے پیدا کیے ہیں تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام ہر قسم کے حیوانات، چرند پرند جب وہ بیمار ہوں تو انہی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے قدیم ترین طریقہ علاج جب سے انسان اس کرۂ ارض میں آیا ہے، تو جب بیمار ہوا تو سب سے پہلے اس کو جو ہے انہی جڑی بوٹیوں کا سہارا ملا، کیونکہ انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض میں جڑی بوٹیوں کے جو بہت ذخائر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دی۔ انسان نے جب دیکھا کہ پرندے، حیوانات جب بیمار ہوتے ہیں تو کس طرح اپنا علاج کرتے ہیں، تو انسان نے ان سے دیکھ کر ان چیزوں کو آزمایا اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کیا، اور آج انسان جو ہے دنیا بھر میں انسان کو معلوم ہو چکا ہے کہ سب سے بہتر جو ہے را فارم میں جو جڑی بوٹیاں ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، کیونکہ یہ قدرتی چیزیں ہیں اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور جتنا انسان کیمیکل چیزوں سے بچے گا اس کی صحت اسی طرح جو ہے بہتر ہوگی، کیونکہ کیمیکل جو ہے چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے، جو نیچر نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ نیچر کے جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ قدرتی ماحول میں پیدا ہوئی ہیں، اور یہی کیونکہ انسان جو ہے نیچر نے جو تخلیق کیا ہے وہ کیمیکل سے نہیں بنا،
وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نیچرل طریقے سے بنایا ہے، اور وہ جب اس کو نیچر کی قدرتی چیزیں جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا جسم اس کو جلد قبول کرتا ہے، اس کے جسم میں انرجی آتی ہے، اور وہ زیادہ اس کا امیون جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور زیادہ دیر تک بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کا امیون سسٹم، قوت مدافعت جب مضبوط ہوگی تو بہت سی بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ ہمارا جو پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو ان دیسی جڑی بوٹیوں، غذا کے بارے میں، پرہیز کے بارے میں آپ کو بتا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ ہماری لائنز اوپن ہو چکی ہیں، اگر آپ دنیا بھر سے کسی بھی جگہ سے آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر جو ہے اسکرین پر آ رہا ہے، اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے۔ جتنی بھی ابتدائی سٹیج کے امراض ہوتے ہیں یا ہمارے جسم میں جو ابتدائی تبدیلیاں آتی ہیں، اور اگر اس کا بر وقت علاج کر لیا جائے تو وہ بہت سی پیچیدگیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کچن میں بے شمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو قدرتی چیزیں، ہمارے لان میں، گارڈن میں ایسے پودے لگے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیاں سمائی ہوئی ہیں، اور ہمیں صرف پتہ ہونا چاہیے کس سچویشن میں کون کون سی چیز کو استعمال کرنا ہے، تو یقینی طور پر ہم بہت سے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے جو معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام جو ہے بذریعہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارا یہ پروگرام فیس بک کے ذریعے بھی جو ہے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں ہمارا یہ ٹی وی کی نشریات نہیں پہنچ رہی، وہاں ہمارا جو ہے یہ فیس بک پہ امریکہ، کینیڈا، انڈیا، پاکستان اور بہت سے مڈل ایسٹ کے ممالک وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میسج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کی کالز جو ہے وہ لی جائیں، تاکہ نہ صرف ایک جب آدمی کال کرتا ہے تو بے شمار دوسرے ہمارے معزز ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے، ان کے ذہن میں بھی کوئی چیزیں ایسا علم جو ہے وہ آ جائے کہ ضرورت پڑنے پر وہ خود بھی استعمال کر سکیں، یا کوئی ان کے نزدیک ان کی فیملی میں کوئی ایسا سچویشن ہے تو وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ابتدائی سٹیج کی جو سچویشن ہوتی ہیں ان کو جو ہے بہتر کیا جا سکے۔ آج جو ہمارا جو یہ موضوع ہے، ٹاپک جو ہے ہمارا، یہ رینلز کڈنی سٹون، گردے یا مثانے کی پتھریاں یا حالبین یوریٹس میں جو بعض اوقات پتھریاں پھنس جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اس کا کیا حل ہونا چاہیے، اور اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے جو ہمیں بے شمار ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کہ جس کو ہم استعمال کریں
تو وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ گردے یا مثانے کی نالی میں جو پتھریاں بنتی ہیں یا مثانے میں گردے سے پتھری نکل کر آ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کی نوکیں ہوں اور پھر وہ جو ہے نالی میں جو ہے بہت زیادہ درد، یا گردے میں جب پتھریاں بڑی ہو جاتی ہیں اور جو نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ پھر جو ہے بعض اوقات درد کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بزرگوں کے تجربات، مشاہدات اور جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا، جو ہم نے پریکٹیکل نالج حاصل کیا، جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے سلسلے میں ہم مختلف جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور بزرگوں کے لیکچر جو ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہوتے اور وہ جو ہمیں بتاتے تھے، اور وہ ہمیں آج اسی طرح یاد ہیں جیسے کوئی کل کی بات ہے۔ ہم جس گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی 2 دن پہلے، جی جی، اور 2 دن پہلے نہیں، لاسٹ ویک، تو وہ میں نے گلاس کے بارے میں بات کرنا تھا، یہ ٹھیک، سب بات کرنا نا؟ جی 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 جی، میں ابھی بتاتا ہوں، گلاس کے بارے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، تفصیل میں، ٹھیک ہے۔ وہ تو فون پہ بتائیں گے یا ویسے بتائیں گے؟ نہیں، آپ رکھ دیں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک، آپ ٹی وی پہ سنیں۔ دیکھیں، اور بھی مجھے فیس بک سے بھی جو ہے یہ جو ہے کال آ رہی ہیں کہ شوگر کے گلاس کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جڑی بوٹیوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے جو ہمارے مختلف امراض میں فائدہ دیتی ہے، اور اس پر ہمارے بہت سے قدیم اطباء کی بھی ریسرچ ہے، اور آج جو ہے اس کے اوپر لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، اور اس درخت سے یہ جو ہے یہ ایک گلاس بنایا گیا ہے۔ یہ قدرت کا جو ہے شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی میں یہ گلاس کس لیے بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے اس لکڑی کا کہ ہمارے معزز جو ناظرین ہیں، آج کل جو ہماری جو ہے لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی مطلب کام کرنا، جیسے پرانے زمانے میں اطباء جو تھے، ہم جو ہے جوشاندہ کہتے تھے، جڑی بوٹیاں لیں، پکائیں اور اس کو پی لیں، لیکن آج کل ایسا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ جڑی بوٹی کا، جس درخت کی لکڑی کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے فوائد رکھے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس لکڑی کو کاٹ کر ایک گلاس کی شکل دے دی گئی ہے، تاکہ اس میں پانی فل کرنا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ صبح جب پانی رات کو فل کریں، اور صبح جو پانی کا کلر جو ہے وہ اس جڑی بوٹی کے اثر آ جانے کی وجہ سے وہ براؤنش ہو جائے گا، یعنی اس پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور وہ پانی صبح نہار میں پی لینا ہے، اور صبح جب فل کریں گے تو اس کو جتنا پانی اس گلاس میں آتا ہے وہ رات کو پی لینا ہے۔ جو بھی آپ جتنے بھی آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، وہ جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ ضرور جاری رکھیں۔
इसके इस्तेमाल से जितनी भी पेचीदगियां हैं या शुगर सही मैनेज नहीं हो रही या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और इसके फवायद बहुत ही ज़्यादा हैं। ये मुसफ़्फ़ी खून है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, और ये जल्दी अमराज के लिए भी, स्किन डिजीज़ के लिए भी इसीलिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का फैट एक्सेस हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो है ये टमी जो है, मैदे के ऊपर जो है ये सोजन होना, जिस्म में फाजिल चर्बी का, मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों में बहुत फ़वायद रखे हैं। ये प्योर जड़ी बूटी का ही है, इसमें कोई और नहीं चीज़ है, ना कोई केमिकल है, ना कुछ है, और इसलिए ये इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मुझे फेसबुक में ये एक आया है कि बालों के मसाइल के लिए आप अक्सर बताते हैं, और आप हमेशा जो चीज़ें बताते हैं वो कुदरती चीज़ें बताते हैं, जिसका जो फ़वायद जो है सदियों से हमारी बुजुर्ग ख़वातीन, दादा, नाना, नानी, दादी और बुजुर्ग जितनी भी थीं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करती थीं, और उनके बालों के मसाइल कभी नहीं होते थे। आज नौजवान जितने भी हैं, बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बालों पर लगाते हैं, जेल लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं, हेयर डाइज का इस्तेमाल करते हैं, और जो मुख्तलिफ किस्म के बालों को जो है हीट देने के लिए हीट गन्स का इस्तेमाल होता है, जो बालों के लिए होती हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो बालों के रूट्स हैं उसको जो है कमज़ोर करती हैं। जो सदियों पुराना जो हमारा तरीका था कि कभी भी घर में जो कंघी हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की, और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि हमारे घरों में जो कंघी हुआ करती थी वो नीम की कंघी, नीम के दरख्त की लकड़ी की कंघा, कॉम, नीम वुडन कॉम, ये सदियों से जो है लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि नीम के दरख्त की खासियत ये है कि नीम की कि ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और ये हमारे जो स्कल में जो खुश्की आ जाती है, डेंड्रफ आ जाती है, उसको जो है ये बहुत फायदा देती है। यहाँ तक कि जिन बच्चियों के सर में जो है लेसेस जुएं पड़ जाती हैं, उनको भी जो है ये ख़त्म करता है। इसका सही फायदा ऐसा होता है कि हम एक तेल बनाते हैं जड़ी बूटियों का, कि उसमें जड़ी बूटियों का तेल होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होते। उस तेल में जो ये नीम कॉम को डिप कर देते हैं कुछ देर पहले, और फिर इसको जो है इससे कंघा किया जाता है, और ये हमारा रवायती तरीका है, और इसके फायदे ही फायदे हैं। जितनी भी आजकल हम कॉम या ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है ये सब ठीक नहीं होते। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है ये पेट्रोकेमिकल है, और इसको जब हम बालों पे कंघा करते हैं तो इससे केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बालों को कमजोर करता है। सबसे बेहतर, सबसे कदीम, सबसे बेहतर तरीका यही है कि ये नीम का कॉम इस्तेमाल करो। अगर आपको इसको मिलने की कोई दुश्वारी हो, या आपको शुगर के गिलास को मिलने में कोई मुश्किल हो, तो आप जो है राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा
जो लाइव कॉल का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल करके आप कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं किसी जगह भी, तो वो भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ इस्लामाबाद का आपको वो उनका एड्रेस दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा। आप किसी भी जगह पाकिस्तान में हैं तो आपको बज़रिया कोरियर वो सेंड कर देंगे, तो उसके सिलसिले में भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है हम आपको बेहतर से बेहतर गाइड करें, ताकि आपकी जब सेहत बेहतर होगी तो आप हर काम खुशी से करेंगे। सेहत अल्लाह ताला का बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जो कुदरती से बचें, और जितना आप केमिकल से दूर रहेंगे और खुराक में फ्रेश जो है सब्जियां जो हैं, ये भी जड़ी बूटियां हैं, ये भी जमीन से ये जो है मिट्टी में पैदा होती हैं। जितने भी फ्रूट हैं ये भी कुदरती मिट्टी से दरख्त बनता है, पैदा होते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए नेचुरल फॉर्म में ही फायदेमंद होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये नेचुरल होती हैं, और इन्हीं को आप इस्तेमाल करें, और ये आपके लिए फायदेमंद है। हमारा जिस्म जो अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी की तख्लीक की है, वो नेचर जो है नेचुरल तरीके से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, और हमें ये अल्लाह की दी हुई नेचुरल चीजें ही हमारे लिए बेहतर हैं, और अल्लाह ताला ने इनमें बहुत ज्यादा जो है सब्जियों में, फ्रूट्स में बेशुमार विटामिन हमें अता किए हैं। अगर हम इन चीजों को कुदरती तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में ग़िज़ाइयत बेहतर तरीके से हमें मिलती है, और हमारा जो है जिस्म तवाना ताकतवर होता है, और हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होता है, और हम बीमारियों से बचते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है कुदरती चीज़ों को अपनाएं। लाइन्स ओपन हैं, अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रीनल किडनी स्टोन, गुर्दा या मसाने या हलबैन की पथरियां, और ये पथरियां क्यों बनती हैं, और गुर्दे में जो है पथरियों को जो है इनको डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है। आम तौर पर हम समझते हैं कि हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उससे पथरियां निकल जाती। पानी तो सिर्फ जो है वो पथरी को धकेल के बाहर निकाल सकता है, लेकिन पथरी को डिसॉल्व नहीं कर सकता। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही थी, ड्रॉप हो गई। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो दोबारा आप आ सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि जो पथरियां होती हैं गुर्दे में, मसाने में, उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें, और वो बनती क्यों हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं, गुर्दे या पेशाब की नाली या मसाने में पथरियों का बनना, जिसकी वजह से गुर्दे में सोजिश, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, क्योंकि गुर्दा अल्लाह ताला ने हमें ये ब्लड
سے ویسٹ کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے آرگن، اور جب اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے اور یہ اپنا پوری طرح کام نہیں کرتا، فلش آؤٹ نہیں کرتا ویسٹ کو اور ٹاکسینز کو، تو پھر ہمارا جو ہے پورے جسم پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور بہت سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ گردے یا پیشاب کی نالی یا مثانے میں پتھریاں کی جو وجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوزش، انفلمیشن، کڈنی سٹونز، اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، گردے میں جو پتھریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی کیمیائی نوعیت ہوتی ہے کڈنی سٹون بننے کی۔ اس میں جو ہمارے پتھری بننے کی وجوہات میں غیر متوازن غذا، وٹامن کی کمی، جس کی وجہ سے پیشاب میں فاسفیٹس، یوریٹس یا آکزیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں۔ اب بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا۔ جب تک آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہ آ جائے کہ پتھری کی اقسام کیا۔ ہلو، السلام علیکم، جی فرمائیں جناب۔ میرا نام فیضان ہے اور میرے پاس ایک سوال ہے۔ جی میں انگلش میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اوکے نو پرابلم، کیری آن۔ جی جی what's the best treatment for fungus inside the nail, like the best medicine? اوکے آپ نے یہ کرنا ہے فنگس میں، نیلز میں آپ کو کتنا پرانا ہے، پہلی چیز تو یہ کتنا، ہاؤ لانگ یو ہیو بین؟ 5-6 years. 5-6 years. And what's your GP diagnose? ابھی کچھ نہیں diagnosed. نہیں 5-6 سال ہو گئے تو ابھی ڈائگنوز ہی نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی ڈائگنوز تو ہوتا ہے نا۔ یہ آپ کو کوئی ایگزیما کی وجہ سے ہے، سوریاسس کی وجہ سے ہے۔ آپ کے کریکس بھی ہیں، نیلز میں کریکس بھی ہیں؟ کریکس نہیں ہیں، تو اس میں آپ کے اندر کی طرف دھس گئے ہیں، یہ کیا نام ہے، یہ نیل کہ اونلی اندر کی طرف چلے اور درد بھی ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات پس بھی ہوتی ہے؟ پس نہیں ہے، اونلی فنگس ہے۔ ٹھیک ہے، پیروں کی انگلیوں پہ بھی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، اگر مجھے آپ بہتر یہ ہے، اگر آپ اس کا امیج لے کے، فوٹو لے کر اگر مجھے یہ واٹس ایپ کر دیں تو میں آپ کو بہت بہتر اس کے لیے گائیڈ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سچویشن کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر میں آپ کو ڈائٹ پلان بھی بتاؤں گا، اور اس کی جو ہربز ہیں، وہ جو آپ کے دوائی جو ہوگی ہربل، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ استعمال کریں، اور جو بھی آپ طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو دوائیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ قدرتی نعمتیں جو ہربس ہیں، اس کو بھی ضرور استعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے یابی جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ نمبر، میرا پرسنل نمبر ہے، یہ جو آپ کا جس پہ کال کیا ہے، اس کو سیو کر لیں اور بعد میں مجھے یہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر مشورہ دوں گا۔ اوکے جی، اوکے، اللہ حافظ۔ دیکھیں، جو کوئی سچویشن کرونک اور پرانی ہو جائے نا، تو اس سچویشن میں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے کاز کیا ہے۔ اس کاز کو سمجھ کے تو پھر بہتر جو ہے وہ جو اس کا حل جو ہے، مناسب حل جو ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے یہ سکن ڈیزیز کے لیے، دیکھیں سکن ڈیزیز جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی بھی آپ کا ناخن کا مسئلہ ہو گیا، جس سکن کے اوپر کوئی آپ کے مسائل آ گئے، کوئی آپ کو ایگزیما ہو گیا، چمبل ہو گیا، داد ہو گیا،
آپ کو رنگ ورم ہے، کیا نام ہے، یہ داد ہے، جتنے بھی یہ قسم کے مسائل ہیں، سوریاسس ہے، دیکھیں یہ اندر سے مسائل ہیں. ہلو، ہاں جی جناب، جی جی بول رہا ہوں، جی فرمائیں آپ، جی جی فرمائیں آپ، جی جی بولیں بولیں بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں آپ. جی جی میرے بائیں ٹانگ میں جی جی وہ چھالے بن جاتے ہیں، چھالے کس قسم کے چھالے؟ جیسے کہ پانی بھر جاتا ہے، پانی بھر جاتا، کس جگہ پہ؟ یہ جو پنیاں ہوتی ہیں ہوں، اور رات کے اوپر بیچ میں. ٹھیک. آپ ڈائبٹک ہیں؟ آپ کو شوگر بھی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، دیکھیں نا، اب دیکھیں نا، جب بھی آپ کو کوئی ہر چیز کو جو ہوتا ہے نا اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کاز کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کاز کو بہتر کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ نے لینے ہیں بیری کے پتے. بیری سمجھتے ہیں آپ؟ بیر، دیسی بیر جو ہوتے ہیں، ایک تو بہت بڑے والے ہوتے ہیں نا، ایک دیسی بیر ہوتے ہیں چھوٹے، دیسی، جی جی چھوٹے بیر ہوتے ہیں، دیسی بیری کے پتے. اور آپ نے لینا ہے نیم کے پتے، اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے، اس کو بوائل کر کے اسی میں روئی بھی آپ نے اسٹرینلائز کر لینی ہے اور پکا لینی ہے. کاٹن جو ہوتی ہے روئی، وہ تھوڑا سا روئی لے کر اس کو صاف کرنا ہے، اس پانی کو دن میں 2-3 دفعہ اس کو کریں، ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کو اندر کھانے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ شوگر کا گلاس، شوگر کا گلاس جو ہے، یہ شوگر کا گلاس ہے، اس میں آپ نے رات کو پانی بھرنا ہے، صبح پانی کا کلر جو ہے براؤن ہو جائے گا، اس جڑی بوٹی کا اثر آ جائے گا، اور صبح جو بھرنا ہے وہ رات کو پی لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ کریں گے تو آپ نے ہر صورت میں شوگر کو جو ہے بہتر مینٹین کرنا ہے. اس کے لیے رات کا کھانا آپ نے جو ہے جلدی کھانا ہے، اور اس کے بعد واک ضرور کریں. فزیکل ایکسرسائز جو بہت ضروری ہے آپ کی. جب آپ کی شوگر بہتر ہوگی تو آپ کا وہ بن رہے ہیں چھالے، وہ آپ کے جلدی ہیل اپ ہوں گے. اگر آپ کی شوگر بہتر نہیں ہوگی تو وہ اس میں بھی آپ کی جو ہے ڈیلے آتی جائے گی، ٹھیک ہے. شوگر ٹیسٹ کرتا ہوں تو میری شوگر تو اتنی ہوتی نہیں ہے. آج میری شوگر 5.7 تھی. آپ یہی تو مشکل ہے، یہی تو مشکل ہے، ہم سمجھتے نہیں. آپ نے گولی کھانے کے بعد ٹیسٹ کیا ہے نا؟ گولی کب کھاتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تو جو بات نہیں، میری بات کو آپ سمجھے نہیں. گولی کا اثر تو رہتا ہے نا صبح تک. اگر آپ ایک دن گولی نہیں کھائیں گے تو دیکھ لیں آپ کو کتنا ہوتا ہے، وہ آپ کی ایکچوئل شوگر وہ ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو پینکریاس ہے، جو شوگر کو انسولین جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ویک ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتا، تو پھر جو ہے وہ ہمارے جسم میں شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے. آپ کدھر سے بول رہے ہیں؟ ولورہمپٹن سے. تو آپ مجھے یہی نمبر جو ہے، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس پہ آپ پروگرام کے بعد 4 بجے کے بعد آپ ٹیلی فون کریں گے تو میں آپ کو سارا گائیڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اوکے جی، اوکے. جی ہم بات کر رہے تھے آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کال لے رہے ہیں. آپ کو بھی کوئی اپنا مسائل ہے اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے، کوئی طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ کوئی مشورہ چاہتے ہیں
تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کروں گا. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ گردہ مثانہ میں جو پتھریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ جو ہے پتھریاں بننے کے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہم کس طرح ہاؤ ٹو کیپ آور کڈنی ہیلتھی، یہ ہم کس طرح اپنے جو ہے کڈنی کو ہیلتھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو پتھریاں بنتی ہیں یہ غیر متوازن غذا کا استعمال، وٹامن کی کمی، جس میں وٹامن جو ہیں ہمارے جو ہے وٹامن جو ہوتے ہیں ہمارے جو یہ ایک جو ہوتا ہے یہ فاسفیٹ، یوریٹس، آگلیٹ کی جو پتھریاں ہوتی ہیں، وٹامن B6، میگنیشیم، پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. اور اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کی ہماری خوراک میں کیا چیز کی کمی ہے. سب سے پہلے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، دیکھیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پتھری صرف یہ کہہ دیا جائے مجھے یہ گردے میں پتھری ہے، اتنی بڑی ہے، اسکین ہوا ہے. اب یہ جب تک ہمیں نہ پتہ چلے کہ پتھری کی اقسام کیا ہیں، آیا وہ یوریٹس ہے، آکسلیٹ ہے یا فاسفیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارا باڈی کا نظام بنایا ہے وہ کیونکہ نیچرل اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جڑی بوٹیوں کو بھی قدرت نے ہمیں عطا کیا ہے، نیچر نے ہمیں دی ہیں. آپ دیکھیں کہ طویل عمری کا جو راز ہے وہ جتنا بھی ہم نیچر کے قریب ہوں گے، قدرتی ماحول ہمیں ملے گا، آب و ہوا ہمیں فریش ملے گی، پولوشن سے ہم دور ہوں گے، پانی ہمیں صاف ملے گا، تو ہماری دراز عمری بھی ہوگی، یعنی ہماری ایج جو ہے وہ بہتر ہوگی، صحت ہوگی اور تندرستی ہوگی. جو ہم کیمیکل کی طرف آ جائیں گے تو ہمیں ہماری صحت پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اور 80% جو ہوتی ہیں کڈنی سٹونز جو ہوتی ہیں زیادہ لوگوں میں کیلشیم آکسلیٹ، فاسفیٹ اور یوریٹس کی ہوتی ہیں. اور یہ کیوں بنتی ہیں یہ آپ کو بتایا ہے. یہ وٹامن B6، میگنیشیم، پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جانے کی وجہ سے یہ پتھری بننے کا عمل ہو جاتا ہے. اور جیسے ہماری غذا ان بیلنس ہوتی ہے، غیر متوازن ہوتی ہے، کہ ہمیں جو ہے اپنی غذا میں ان وٹامنس کو جو ہے کھانا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے تو یہ ہم نہیں کھاتے جو ان چیزوں کو، جیسے کہ وٹامن B6 ہے، اس میں گوشت ہے، دیسی مرغی ہے، اس میں یہ اووکاڈو ہے، کیلا ہے، اس طرح جو ہے کہ نام ہے اس میں جو ہے میگنیشیم میں جو ہوتا ہے سورج مکھی کے بیج ہیں، اس میں 4 مغز ہیں. پوٹاشیم میں جو ہے کدو کے بیج ہیں، یہ کیا نام ہے اس میں جو ہے بادام ہے اور ایووکاڈو ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں جو ہے جب ہم برابر جو ہے سبزیاں بھی کون سی سبزیاں ہم کھا سکتے ہیں کون سی نہیں. اور پتھری جب ہو جائے تو ہمیں ٹماٹر، پالک اس قسم کی چیزوں کو نہیں کھانا ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہم نے ساری دیکھنی ہوتی ہیں اور اس پہ جو ہے توجہ دینی ہوتی ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں میں گردے کی پتھری ہوتی ہے
اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی شدید علامات ہوتی ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پسلیوں کے نیچے دائیں اور بائیں درد شدید ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے اپنا جو سر ہے وہ نیچے کی طرف جھکاتا ہے، ہاتھ ادھر رکھتا ہے، اور بعض اوقات پیچھے کمر کے اوپر جو ہے پچھلی سائڈ پہ درد ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے، جو لوگ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ جہاں سرد علاقے ہوتے ہیں، سرد ملک ہوتا ہے، ہم پیشاب جو ہے خاص طور پر نماز کے وضو کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں ایک وضو سے ہم 2-3 نمازیں پڑھ لیں اور پیشاب کو روکتے ہیں، وہ بیک پریشر جو ہے وہ گردوں کی طرف چلا جاتا ہے، گرد سویل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے انفیکشن اور اس کو وہ سوجن ہو جاتی ہے، وہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے پتھری کی وجہ سے متلی بھی آ سکتی ہے، اور یہ اس قدر جو ہے یہ سخت درد ہوتا ہے، زیادہ اور تڑفا دینے والا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم بزرگوں کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے اوپر سفر میں جا رہے تھے، اور ساتھ میں شاگرد بھی تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد کو راستے میں، کیونکہ جب سفر میں ہوتا ہے تو پانی کیونکہ وہ استعمال کم ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ یا اس کو پہلے کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو، اس کو جو ہے راستے میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور درد ہوا۔ بزرگ ہمارے ساتھ تھے، جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے اس گاڑی کو وہ اشارہ کیا، اس کو ڈرائیور کو کہا کہ آپ ادھر گاڑی روکو کیونکہ بندے کو تکلیف ہے، تو بزرگ نیچے اترے، اور بزرگوں نے ان کا طریقہ تھا، ان کو علم تھا اور ان کا جو تجربہ تھا، انہوں نے آس پاس فوری طور پر جو آبادی تھی اس طرف نظر ڈالی کہ یہاں کون سی ایسی چیز ہمیں سفر میں میسر ہو جائے جس کو دیکھ کر فوری طور پر یہ مسائل جو ہے، اس درد کی شدت جو ہے کم ہو جائے۔ بزرگوں نے فوری طور پر کہا کہ آپ وہ جاؤ، وہ سامنے دیکھو کہ وہ جو پھول لگا ہوا ہے وہ پھول توڑ کے لے آؤ۔ ہم گئے ادھر، ہم نے وہ دیکھا کہ وہ پھول کو توڑ کے 2-3 پھول لے آئے، اور اس کی پنکھڑیاں جو توڑ کر مسل کر جو ہے بزرگوں نے وہ جو ہے اس کے منہ میں ڈالی، اور ادھر سے ساتھ ہی وہ جہاں چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا اس کو کہا گرم پانی کر کے وہ تھوڑا سا دو، اور گرم پانی سے وہ اس کو کہا نگل لو، اور اسی طرح اس نے یہ 15-20 منٹ کے بعد 3-4 دفعہ وہ لیا۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھے آپ کو بتا رہے ہیں مشاہدات، جو بزرگوں کے تجربات اور جو ایکسپرٹی تھی ان کی، وہ ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ انہوں نے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس جو شاگرد تھا اس کو بہت زور سے پیشاب کی حاجت ہوئی، اور اس نے جب پیشاب کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم سے پتھری کا، اس کے گردوں سے یا حالبین سے پتھری کا جو اخراج ہوا ہے، اور بہت ہی سکون میں ہو گیا۔ اور ہم جو ہمارا یہ سفر 3-4 دن کا تھا، ہم نے یہ سفر وہ ہمارے ساتھ رہا، اور اس کو کوئی پھر دوبارہ اس کی نہیں، وہ کیا چیز تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی عجوبہ چیز عام سی چیز ہے، وہ ہے گلے داؤدی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب
इसकी फूलों की नुमाइश भी लगती है, اور یہ جو ہے ہمارے گھروں میں عام لگے ہوتے ہیں. یہ تھا. اور دیکھیں بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ صحیح طبیب ہیں، آپ کو اس پر عبور ہے، تو پھر آپ کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں نا، تو آپ جو ہے ان جڑی بوٹیوں سے آپ علاج کر سکیں گے، اور آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ علم جو ہوتا ہے نا، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ اپنے ذہن میں تجربات سے آتا ہے. تو اس کے لیے پھر بزرگوں کے جو تجربات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہ پتھریاں جو ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے، یہ کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جب بھی کوئی ایسا مریض آتا اس کو پہلے کہتے کہ آپ اس کا اسکین کرائیں، سونوگرافی کرائیں، جس سے پتہ چلے کہ پتھر جو ہے یہ کس جگہ پہ ہے، رائٹ گردے میں، لیفٹ میں ہے یا یوریٹر میں ہے، اور اس کا والیوم کیا ہے، حجم کیا ہے، کتنا بڑا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے یورین انالیسس رپورٹ ہوتی تھی، جو پیشاب کی رپورٹ، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے پتھر جو ہے اس کے اقسام کیا ہیں، یہ فاسفیٹ ہے، یوریٹس ہے، آکزیلیٹ ہے. پھر اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے جو ہمیں عطا کیے ہیں، اس کے مطابق جب ہم اس کا علاج جو ہے وہ کرتے ہیں، جو اس پتھر کو توڑنے کی قدرت رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ بہت سے پتھریاں جو ہوتی ہیں اس کو توڑنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے بزرگ اکثر جو ہے وہ ایک چیز بنایا کرتے تھے جو بہت ہی فائدہ مند تھی. جیسے کہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ آکزیلیٹ کی جو پتھریاں ہوتی ہیں اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا، کیونکہ یہ آکزیلیٹ کی پتھریاں جو ہے یہ جو ہے پانی میں حل نہیں ہوتی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی پیا جائے زیادہ تو اس سے یہ نکل جائے. پانی سے یہ ہوتا ہے کوئی راستے میں کوئی پریشر بنے، اور اگر اس کو راستہ مل جائے تو وہ پتھریاں یا ریت کی طرح جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہے اس کے جو سالبل جو ہوتا ہے یہ آکزالک ایسڈ جو ہوتا ہے جی، وہ اس میں ہوتا ہے، جس میں وٹامن سی استعمال کرنے سے، جس میں یہ ہے اس میں وٹامن سی جن چیزوں میں ہوتا ہے، یہ سٹرک فروٹ میں مالٹا، چکوترا، کینو، اس میں سیٹرک ایسڈ کافی مقدار میں، لیمن اس میں ہوتا ہے. یہ پتھری جو ہے سیٹرک ایسڈ اس میں حل ہو جاتا ہے، اور یہ قدرتی طریقے سے اس کا اخراج ہو جاتا ہے. دوسرے قسم کی جو پتھریاں ہوتی ہیں، یہ انار، کرین بیری، اور اس قسم کے جو ہے ان چیزوں کے استعمال سے جو ہے وہ، اور انار جو ہے، انار کو جو ہے آپ نے چھلکے سمیت، آپ نے انار کا چھلکا ضائع نہیں کرنا. انار کے چھلکے میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے کیمیکل پولی فینول الرجیٹک ایسڈ، اور اس میں پولی فینول
اس کے چھلکے میں پایا جاتا ہے، اور وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کڈنی سٹون بننے کے عمل کو بھی روکتا ہے۔ اس میں آپ نے 2-3 چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تو آپ جو ہے یا تو انار کا جوس سکن سمیت، چھلکے سمیت، اور کرین بیری، اور اس میں آپ نے فنل سیڈ وہ ڈال دیں، یا آپ فنل جو ہے اس کا سیڈ کا پودا ہے اس کے پتے لے کر وہ اس میں ڈال کے تو جوس بنا کے پئیں، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں ملنے میں کوئی دشواری ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ انار کا چھلکا لینا ہے، اس کو خشک کر لینا ہے، لیمن کا چھلکا لینا ہے، اس کو ڈرائی کرنا ہے، دیسی لیمن کا چھلکا لینا ہے، اس کو ڈرائی کر لینا ہے، 4 مغز لینے ہیں۔ 4 مغز آپ کو معلوم ہے، کدو، خربوزہ، کھیرا اور تربوز، 4 مغز، چاروں مغز لینے ہیں، 1 چمچ وہ ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا مولی کے ٹکڑے اور مولی کے پتے وہ ڈال کے اس کو پکانا ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ نے جو ہے اس کو جو ہے آپ نے وہ جو پکا کے پانی آدھا رہ جائے، تھوڑا تھوڑا پانی یہ پینا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے پتھری جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر، سٹون جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر وہ پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو عمومی جو ہے چیزیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں، یہ میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو بتا رہا ہوں اور جو چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں، جو ہمارے بزرگ اس کو بہت ہی زیادہ استعمال کرتے تھے، اور ایسی پتھری گردے مسانے کے لیے وہ بناتے تھے کہ جس سے پرانے سے پرانا پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتا تھا، اور پتھری نکل جانے کے بعد وہ جو سب سے بہترین جو ان کی ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ جہاں پتھر جو کڈنی میں رہے گا وہاں ایک گڑھا سا بن جائے گا۔ جب یہ پتھری نکل گئی ہے، آپ نے اسکین دوبارہ کرایا ہے، سونوگرافی ہوگی، پتہ چلا کڈنی وہ نکل گئی ہے، اس کے بعد آپ نے ایسی ادویات دینی ہیں، ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرانا ہے جو گڑھا سا بنا ہو فل ہو جائے، دوبارہ ادھر ڈپازٹ نہ ہو۔ تو یہ ٹیکنیک جو ہے بزرگوں کی بہت ہی سمجھ کی تھی، اور جو ہم بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو اس سچویشن میں استعمال کرتے تھے کہ کیلے کا پودا، بنانا ٹری پلانٹ کا تنا، سٹیمپ جو اسی اس کا اوپر گرین والا حصہ نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کا تنا کاٹ کے، اور اس میں جو اندر ایک ہلکا براؤن ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے وائٹ کلر کا نکل آتا ہے وہ گودا سا، اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاٹ لینا ہے، اور اس کو کاٹ کے ایک آپ نے باؤل میں ڈالنا ہے، اور تھوڑی سی اس میں دہی ملا لینی ہے، اور یہ چاپ کرنا ہے، اس میں ہنی ڈالنا ہے تھوڑا سا، اور اس میں بلیک پیپر تھوڑی سی وہ ڈالنی ہے، اور اس میں جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر، اور اس میں 4 مغز ڈالنے ہیں، اور اس میں جو کے بیج اور سونف فنل سیڈ ڈالنا ہے۔ اس کو پکا کر یہ جو بنے گا یہ بہترین قسم کا جو آپ کو یہ چیز بنے گی، اور کیونکہ ہم جو ہے ان چیزوں کا عرق بناتے ہیں، اور یہ
عرق ہم جو عرق شفائے بول جو ہے یہ ہر قسم کے جو ہے پتھری کو جو ہے خراج کرنے کے لیے یہ اتنا فائدہ مند ہے. یہ فلٹر کر دیتا ہے، ویسٹ کو اخراج کر دیتا ہے. بلڈ پریشر ایک دم بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اگر آپ کی کڈنی صحیح فنکشن نہیں کریں گی تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا. جب بلڈ پریشر بنے گا تو پھر اور بہت سے مسائل جو ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جو بہتر ہے کہ آپ، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو گردے کی بیماری، یہ بہت ہی خاموش سی بیماری ہوتی ہے، شوگر، بلڈ پریشر، اور اس کی وجہ سے بے شمار گردے ہمارے جو کڈنی کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل بن جاتے ہیں. اور اس کے لیے جہاں ہمارے بزرگ قرآنی آیات اور قرآنی ورد بھی بتاتے تھے پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اور جو ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس دعائی میں شفا میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے. ٹائم کی کمی ہوتی ہے، بے شمار کالز جو ہیں ہمیں فیس بک کے پہ بھی آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے لائیو کال کے جو ہے اس کے بھی میسیجز کالز آ رہی ہیں جو ہم لے نہیں رہے، تاکہ میں کہتا تھا کچھ نہ کچھ آپ کو معلوماتی جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے فائدہ مل جائے، آپ کو نئی معلومات مل سکیں. اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل پہ بھی آپ جو ہے دیکھ سکیں گے. یہ جو ہے ہمارا حکیم شفقت علی شاہ کے نام سے یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور یہ آپ کو جو ہے ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ فائدہ ہو سکے. اب ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے، اور ہماری دعا ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ جو ہے کیمل ملک اور اس میں سونف ابال کر وہ ایسے کڈنی کے مریض کو دیا جائے تو وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے پروگرام جو ہوگا اس میں اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کو حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس سے ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر. بے شمار جو لوگ کیو میں تھے جن سے بات نہیں ہو سکی، یا ایسے مرد و خواتین جو کسی بھی مردانہ یا زنانہ امراض میں فیمیل پرابلمز ہوں یا مردانہ امراض ہوں، بے اولادی ہو، وہ آن لائن بات نہیں کرنا چاہے. اور فیس بک پہ مجھے بہت سے میسیجز آئے ہیں ایسے، تو وہ کہتے ہیں ہم آن لائن نہیں بات کرنا چاہیے. وہ میرا یہ پرسنل نمبر ہے جو لائیو کال کا، اس کو نوٹ کریں، پروگرام کے بعد یا کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. اکثر بیزی ہوتا ہے، اگر بیزی ہو تو آپ اپنا میسیج جو ضرور چھوڑ دیں تاکہ جو ہے آپ کو اس کا جواب مل جائے. اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے اجازت، فی امان. طب اور صحت، شفا من جانب اللہ. تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے. UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ
ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم، اسپاربروک، بروز پیر، مانچسٹر، منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔